السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا درس نمبر 10 میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ گزرے ہوئے درس نمبر 9 میں جو ہمارا آخری شعر تھا، عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ سائقا، ہم نے عشق کی کیفیات کو بھی سنا، کوہ طور کے معاملات کو بھی سنا۔ اب آج کے درس میں کا جو پہلا شعر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سر پنہا است اندر زیر و بم، فاش گرگو یم جہاں پر ہم زنم۔ فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بانسری کے نیچے اور اونچے سروں کے اندر کئی راز پوشیدہ ہیں، اگر ان رازوں کو فاش کر دوں تو زمانہ درہم برہم ہو جائے۔ اسی سے متعلق اور ایک شعر ہے، آنچ نیمی گوید اندر این دو گر بگویم من جہاں گر دو خراب، آنچ نیمی گوید اندر این دو باب۔ فرماتے ہیں ان دو معاملوں میں، یعنی سروں کے اونچے اور نیچے ہونے میں، بانسری جو کچھ کہہ رہی ہے اگر میں اس کو بیان کر دوں تو عالم تباہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اقوال الجمل میں وحدت الوجود کا راز پوشیدہ ہے، جس کو ہم اشارتاً یا کنایتاً کہنے پر مجبور ہیں۔ اگر اس راز کو فاش نہیں کیا جا سکتا، مگر اس راز کو قطعاً فاش نہیں کیا جا سکتا، ورنہ زمانہ درہم برہم ہو جائے گا، چونکہ یہ بات عوام کے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ راز ہستی یا راز کائنات میں کئی راز پوشیدہ ہیں جو اہل اللہ پر منکشف ہیں، اب اس کو عوام نہیں جان سکتی۔ اگر ان رازوں کو کھول لیا جائے تو زمانے کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اب زیر و بم، سروں کی دھیمی آواز کو زیر کہا جاتا ہے، بلند آواز کو بم کہا جاتا ہے۔ نئے سے مراد انسان کامل، یعنی یہ چھپا ہوا بھید ہے، اس لیے فرمایا گیا الانسان سری و انا سرہ، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مصنوع سے صانع کی اہمیت و مرتبہ و مقام و مرتبہ آشکار ہوتا ہے۔ انسان کامل کے پردے زیر و بم میں وہی گویا ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر بغیر انسان کامل کے پردے زیر بم کو چاک کیا جائے تو جہاں درہم برہم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مولانا نے اس سے پہلے فرمایا تھا، یہاں پہ انسان کامل کے پردے کو چاک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ انسان کامل کے اندر راز ہیں، اور اس سے پہلے فرمایا تھا مولانا نے، ہر کے راز جامہ ز عشق چاک شد، مجھ کو ہر کے راہ جامہ ز عشق چاک شد، عشق کی چھری سے، عشق کی قینچی سے ہر جامہ چاک ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ وہاں کاٹنے کی بات تھی، وہاں انا کو، خودی کو، تکبر کو کاٹنے کی بات تھی، مگر یہاں پہ جو کاٹنے کی بات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کامل کی ذات یہاں پہ مراد ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، بال بیدم ساز خود گر جفت میں، ہم چنے من گفتنی ہا گفت میں۔ اگر میں اپنے محبوب کے ہونٹوں سے ملا ہوا ہوتا تو بانسری کی طرح راز و نیاز کی باتیں کرتا۔ ہے سبحان اللہ۔
مولانا یہاں پہ اپنی جدائی کا غم بتلا رہے ہیں، اگر میں اپنے محبوب سے ملا ہوا ہوتا، اس کے ہونٹوں سے متصل ہوتا، تو میں بھی جو ہے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرتا، مگر چونکہ میں جدا ہو چکا ہوں، بشنوز نے چوں حکایت می کند، تو اب حالانکہ جدائی کا غم اب میں سنا رہا ہوں۔ مولانا نے اس سے قبل کے شعر میں راز کو فاش کرنے پر زمانہ برہم ہونے کا اظہار فرمایا۔ ایک معنی تو یہ ہے، فرماتے ہیں اگر میں اپنے دمساز محبوب نئے نواز سے ملا ہوتا تو میں بھی بانسری کی طرح اس کی گویائی کا آلہ بن جاتا ہے۔ جو بانسری ہوتی ہے بانسری نہیں کہتی، نئے نواز کہتا ہے۔ مولانا فرماتے اگر میں اپنے محبوب سے متصل ہو جاتا تو بانسری جس طرح نئے نواز کی آواز کو پہنچاتی ہے، اسی طرح میں اپنے محبوب سے متصل ہو جاتا تو اس کی گفتگو کو میں مخلوق تک پہنچاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بانسری سے مراد انسان کامل ہے، مگر اس کی جدائی کے سبب اب وہ میرے اندر آواز نہیں، کیونکہ میں دمساز سے جدا ہو چکا ہوں۔ میری کیفیت اس گل کی طرح ہے جو باغ سے جدا ہو گیا ہے، اور جب گل اپنے بن سے جدا ہو جاتا ہے تو بلبل اس سے کچھ نہیں کہتی، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب مولانا اس کے آگے فرماتے ہیں ہر کے او از ہم زبانے شد جدا، بے نوا شد گرچہ دارد صد نوا۔ فرماتے ہیں ہر وہ جو اپنے ہم زبانے سے، ہم راز سے، دوست سے جدا ہوا، اگرچہ وہ 100 سہارے رکھتا ہو مگر پھر بھی وہ بے سہارا ہے۔ ہم زبان سے جدا ہو جانا، ہم مشرب سے جدا ہو جانا، ہم راز سے جدا ہو جانا، جیتے جی مر جانا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اسرار اور رموز کا بیان ناہلوں کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ فرمایا گیا یکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے سامنے ان کے عقل کے مطابق بات کرو۔ اس لیے مجھے میرا ہم زباں ہم راز چاہیے، جس کے سامنے میں اپنی قلبی واردات و کیفیات کھل کر بیان کر سکوں۔ جس طرح بے اولاد کو اولاد کا لطف نہیں جان سکتا، بے اولاد کو یہ نہیں معلوم کہ اولاد کا لطف کیا ہوتا ہے، اولاد کے ہنسنے سے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے، اولاد کے غمزدہ ہونے سے کتنا غمزدہ ہوتا ہے، اسی طرح ناہل جو عشق کے لطف کو نہیں جانتا، اس کے سامنے اگر میں کیفیت بیان کروں تو وہ بھی نہیں جان سکے گا۔ جس طرح اندھا دن اور رات میں تمیز نہیں کر سکتا، ان کے سامنے کچھ کہنا بس ہے۔ 100 اندھوں کو بٹھا کر الوان کی خوبصورتی بتائی جائے تو وہ عاجز رہیں گے۔ اگر اندھوں کو بٹھا کر کہا جائے لال رنگ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، پیلا رنگ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، یہ سیاہ رنگ ہے، سیاہ رنگ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، یا یہ عبا پر آپ جبے قبا پر دیکھیں کہ اس پر نقش و نگاری کی ہوئی ہے، وہ تو جان ہی نہیں سکے گا۔ 100 آدمی مل کر بھی نہیں سمجھ سکیں گے، برعکس ان 100 اندھوں کے ایک بینا ساتھ ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے، وہ جان لے گا۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہم راز کا ملنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جیسا کہ اس سے پہلے آپ سے کہا گیا، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک نہیں آتی حضرت حسن بصری اپنے درس کو شروع نہیں فرماتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ایک عورت کے لیے درس کو روکتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاتھی کے برتن میں چونٹیوں کو غذا نہیں دی جاتی، ہم راز کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چونکہ گل رف تو گلستان در گذشت، نشنویزی پس ز بلبل سرگذشت۔ فرماتے جب موسم بہار گزر گیا اور گلستان اجڑ گیا تو اب تو اس گلستان سے بلبل کی چہچاہٹ بھی نہیں سن سکے گا۔ جب گلستان اجڑ گیا، بلبل تو گلستان کے لیے آیا کرتی تھی، وہ گلستان اجڑ جائے گا تو بلبل نہیں آئے گی، بلبل نہیں آئے گی تو چہچاہٹ بھی نہیں آئے گی۔ اب اس کی بات کیفیت کو اور آگے مولانا بیان فرماتے ہیں چونکہ گل رف تو گلستان
شد خراب بوئے گل را از کے جویم از گلاب۔ جب موسم بہار گزر گیا اور گلستان خراب ہو گیا تو اب ہم پھول کی خوشبو کی کس سے تلاش کریں؟ کہ عرق گلاب سے؟ یعنی پھول کا حسن ہی تھا جو بلبل کو چہکنے پر آمادہ کرتا تھا۔ طالبان صادق جب اہل دل سے رجوع ہوتے ہیں تو ان کی زبانیں وہ حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں جس سے طالبان صادق منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ طالبان صادق رہے نہ ہم زباں، تو جس طرح بلبل بے زبان ہے گلستان کے اجڑنے پر، رومی کہتے ہیں ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ گل سے بلبل چہچہاتی ہے، بلبل کی چہچہٹ گل کی بو اور اس کے حسن سے متصف ہے۔ جب تک پھول رہے گا اس کا حسن رہے گا، بلبل کی چہچہٹ بھی رہے گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گلاب کے عرق کی خوشبو بھی بلبل کو آمادہ کرتی کہ وہ چہچہائے۔ اگر آپ ڈرموں میں بھر کر گلاب کا عرق رکھ دیں، کئی ڈرم گلاب کا عرق رکھ دیں، تو ایک بلبل بھی نہیں چہچہائے گی۔ کیوں؟ بلبل کی چہچہٹ اس کے گلاب کے حسن اور اس کی خوشبو کی وجہ سے۔ اب مولانا فرماتے ہیں جب ہمارے ہم زباں لوگ ہی نہ رہے، اب اس چہچہٹ کا کیا فائدہ؟ کون ہماری بات کو سمجھے گا؟ ہم زباں چاہیے، ہم راز چاہیے۔ حاضرین کرام، اختصار کے ساتھ اس درس کو پیش کیا گیا تاکہ ہم تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس نمبر 11 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے قلوب کو اپنی محبت کا اللہ تعالیٰ گنجینہ و خزینہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔